آندھی پارٹ 36 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ آدھی رات کو ضامن علی نے اندرونی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں مانشاہ کی بیوہ بھاوچ کے قریب چارپائی ڈالے سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ضامن نے باہر سے آواز دے کر بتایا کہ اماں جی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے۔ میں پانی گرم کرنے کے لیے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ بوڑھی عورت کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل کر پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، مگر گھر کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ خواہ مخواہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کی عورتوں کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اٹھ کر تیمارداری کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنے لحافوں سے سر باہر نہیں نکال رہی تھیں۔ میں نے خود ہی پانی گرم کیا اور لے کر مریضہ کے کمرے میں پہنچی۔ ضامن علی نے پانی ربڑ کی بوتل میں ڈال کر عورت کے پہلو میں ٹکور شروع کی۔ ہم دونوں اہل خانہ کی سادہ لوحی اور بے حسی پر تبصرہ کرنے لگے۔ جیسے اہل خانہ کوئی بات چھپانے کے لیے ٹھیٹھ پشتو بولتے تھے، ہم بھی رازداری کے خیال سے ٹھیٹھ پنجابی بول رہے تھے۔ میں نے ضامن سے کہا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ کیا واقعی سارے قتل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم نہیں کہہ سکتے تو اور کون کہہ سکتا ہے؟ بات میرے منہ سے نکل گئی، پھر اندازہ ہوا کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے تم اس علاقے کی ساری اونچ نیچ جانتے ہو۔ دیکھو، تم بات بدل رہی ہو، میں اتنا بچہ نہیں ہوں۔ پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا چور ہے، میں نے تو سیدھی سی بات کی تھی۔ سیدھی بات تم نے کی نہیں، تمہارے منہ سے نکل گئی۔ میرا خیال ہے کہ… کیا خیال ہے تمہارا؟ میں کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر پر اعتماد لہجے میں بولی، ہاں، میں جان چکی ہوں، تم پولیس انسپیکٹر ہو اور یہاں کسی کیس کی تفتیش کر رہے ہو۔ اس نے منہ اوپر اٹھا کر ایک گہری اور طویل سانس لی، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں مجھے میرے فرضی نام سے مخاطب کر کے بولا، شاہدہ، یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ میری طرف سے بے فکر ہو انسپیکٹر ضامن، میں جانتی ہوں تمہارے لیے رازداری بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، آئندہ ہم اس موضوع پر بالکل بات نہیں کریں گے۔ ہاں، نہیں کریں گے، لیکن اس وقت میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ ہم دونوں بہت نیچے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت گہری نیند میں تھی۔ ضامن، کیا میرا خیال درست ہے کہ تم قتل کی وارداتوں کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہو؟ ہاں، تمہارا خیال درست ہے۔ کیا مانشاہ پر حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ شاید۔ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک دو شہادتیں اس خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قاتل کا مقصد سامنے آیا؟ یہی تو پہیلی ہے۔ 30-40 میل کے علاقے میں وارداتیں ہوئی ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔ کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ سنسنی پھیلانے کے لیے مختلف واقعات کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ بہرحال چند روز تک سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ مجھے مانشاہ کی جان کی طرف سے بہت خطرہ ہے، کہیں… نہیں، ایسا نہیں ہوگا، شاید قاتل دوبارہ نہ آئے۔ ویسے بھی اب ہم پوری طرح ہوشیار ہیں۔ اتنی دیر میں قدموں کی چاپ سنائی دی، پتہ چلا کہ مانشاہ والدہ کو دیکھنے آ رہا ہے۔ میں اور ضامن علی خاموش ہو گئے۔ اگلے روز عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے مانشاہ کی والدہ نے وفات پائی اور اسی رات انہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر مکان کے پچھواڑے ایک باغ میں بنائی گئی۔ یہ باغ بھی اس وسیع احاطے کی طرح مانشاہ کی ملکیت تھا۔ مانشاہ کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی، اور ان کی محبت پر میں نے صرف مانشاہ کی ہی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ باقی آنکھوں میں تو شاید آنسوؤں کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، کیونکہ وہاں خوف ہراس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مرنے والے کا منہ عموماً کھلا رہ جاتا ہے، مانشاہ کی والدہ کا بھی کھلا رہ گیا۔ گھرانے کی عورتیں اسے بھی برا شگن سمجھ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ مردے کا منہ کھلا ہو تو اس کا مطلب ہوتا کہ گھر میں کوئی اور حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ اہل خانہ کی بے حسی ملاحظہ فرمائیے کہ وفات کے صرف 3 گھنٹے بعد متوفیہ کو نہلا دھلا کر قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ عزیز و اقارب کا اندیہ تو یہ تھا کہ مرحومہ کو بستی کے مضافاتی قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن مانشاہ کی ناراضگی کے خوف سے سب چپ رہے۔ مانشاہ والدہ کی وصیت کے مطابق انہیں اپنے ہی باغ میں والد کے پہلو میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ کئی روز تک مرنے والی کے حلق سے نکلنے والی آواز اور اس کا کھلا ہوا منہ گھر کی عورتوں میں موضوع بحث بنا رہا۔ شاید ان عورتوں کو باتیں گھڑنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ان کی چیخ چیخ سن کر مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ ایسے سے بےہودہ اور بے سروپا تبصرے کرتی تھی کہ پاگل ہونے کو جی چاہتا تھا۔ ان کی باتوں سے ماحول عجیب آصف زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ان دنوں مجھے احساس ہوا کہ گھر میں اگر کسی تشویشناک موضوع کو مسلسل زیر بحث رکھا جائے تو بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ گھرانے کے بچے بڑی اماں کی پراسرار موت کا احوال سن سن کر ہر وقت سہمے رہتے تھے۔ ایک دن مانشاہ کی پہلی بیوی کی 7 سالہ بچی بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور ہونٹ نیلے پڑ گئے۔
گھر میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بچی کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک رومال طے کر کے اس کے جبڑوں کے درمیان رکھا کہ کہیں زبان نہ کٹ جائے۔ اس کے ہاتھ پیروں پر مساج کیا گیا۔ میں نے اس کی بے حد تنگ قمیص قینچی سے کاٹ دی تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ 5-10 منٹ میں لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اسے کچھ نہیں تھا، وہ صرف خوفزدہ تھی۔ آصف، اثر اور جادو ٹونے کی باتوں نے اس کے معصوم دل کو پتے کی طرح ہلکا کر رکھا تھا، مگر گھر میں کوئی یہ سمجھنے والا نہ تھا۔ فوراً پارا چنار سے ایک پہنچے ہوئے عامل کو بلایا گیا جو کئی روز تک گھر کے کونوں خدروں میں جھاڑ پھونک کرتا رہا، دھونیاں دیتا رہا، تعویذ دباتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ حلوے مانڈے بھی کھاتا رہا۔ وہ ایک سرد شام تھی۔ 2 دن سے مسلسل یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ یوں تو ہوا وہاں ہر وقت ہی چلتی رہتی تھی، لیکن 2 روز سے زور کچھ زیادہ ہی تھا۔ مانشا کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر وہ مکان کے پچھواڑے والدہ کی قبر پر چلا جاتا تھا اور مغرب کے بعد واپس آتا تھا۔ اس دوران ملازمہ بختو اس کے لیے قہوہ بنا چھوڑتی تھی۔ قبر سے واپسی پر وہ زنان خانے میں آتا اور قہوہ پی کر مردانے میں آ جاتا۔ اس شام ملازمہ بختو بیمار پڑنے کی وجہ سے چھٹی کر گئی۔ اس کی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں نے قہوہ بنایا اور مانشا کا انتظار کرنے لگی۔ نماز کے بعد آدھا پون گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہو چکا تھا کہ مانشا عشاء کے بعد تک قبر پر موجود رہا تھا۔ ایسی صورت میں بختو خود ہی قہوہ لے کر باغ میں چلی جاتی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے۔ اسی دوران مانشا کی چھوٹی بیوی باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھے ہدایت کی کہ مالک نہیں آئے اور میں خود ہی قہوہ باغ میں پہنچایا ہوں۔ میں نے موٹی اوڑھنی لی، قہوے کے برتن ٹرے میں رکھے اور زنان خانے سے نکل کر باغ کی طرف چل دی۔ اس وقت تک کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ باغ میں 2-3 جگہ آرائشی پول لگے ہوئے تھے، ان پر ٹیوب لائٹس تھی اور ان لائٹس کی روشنی باغ کے محدود حصوں کو روشن کر رہی تھی۔ باغ کے بیرونی دروازے سے گزر کر میں نے 10-15 گز کا فاصلہ طے کیا تو خوبانی کے پیڑوں کے پیچھے وہ لائٹ نظر آئی جس کے نیچے 2 قبریں تھیں اور نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے ایک سنگی چبوترا بنا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے گئی تو مانشا نظر آ گیا۔ وہ والدہ کی قبر پر جھکا ہوا تھا۔ اس قبر کو سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پتھروں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ سفید اور سیاہ سنگریزوں سے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے اور کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ قبروں کی یہ آرائش یہاں کا رواج تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر برتن سنگی چبوترے پر رکھے۔ میرا خیال تھا کہ برتنوں کی ہٹ سن کر مانشا قبر سے سر اٹھائے گا، مگر وہ تو والدہ کی قبر پر بیٹھا بیٹھا خود بھی دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ برتن رکھ کر میں اس کی طرف گھومی، غور سے دیکھا تو قبر کے سفید سنگریزوں پر خون کے دھبے نظر آئے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن نے نتیجہ خس کیا اور اس کے ساتھ ہی دہشت کی ایک شدید لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ مجھے صرف مانشا کا ایک رخسار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیموا آنکھ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ مانشا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں چند لمحے پتھر کی طرح ساکت کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ یوں لگا جیسے میں ابھی پورے زور سے چیخوں گی اور سرپٹ باغ کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ نکلوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خوف جتنی سریعت سے مجھ پر طاری ہوا تھا اتنی سریعت سے میں نے اس پر قابو پایا اور چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ دفعتاً میری نگاہ خون کے مزید دھبوں پر پڑی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں تراشیدہ گھاس پر یہ دھبے صاف نظر آ رہے تھے، ان میں چمک تھی اور تازگی بھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ابھی ہوا ہے، چند لمحے یا 1-8 منٹ بیشتر۔ ممکن تھا مانشا کی آخری ہچکی کی بازگشت ابھی اسی فضا میں موجود ہو۔ میری نگاہوں نے خون کے دھبوں کا تعاقب کیا۔ چند گز آگے جا کر دھبے مدھم پڑ گئے تھے۔ سنگی چبوترے کے پاس ان کا سائز قریباً 1 ہتھیلی کے برابر تھا، مگر خوبانی کے پودوں کے پاس پہنچ کر وہ 2 انگل رہ گئے تھے۔ میں ان دھبوں کا رخ دیکھنے کے لیے چند قدم آگے بڑھی۔ خوبانی کے 2 چھوٹے پودوں کے درمیان سے گزر کر میں ایک روش پر آئی۔ روش پر گھاس نہیں تھی اور دھبے نمایاں محسوس ہو رہے تھے۔ یک میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے قاتل ابھی اسی باغ میں ہے، بلکہ کہیں میرے آس پاس ہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس گھڑی میرے تصور میں مانشا کی مرحومہ ماں کا کھلا ہوا منہ آ گیا اور میرے کانوں میں اس کے گلے کی عجیب و غریب خرخراہٹ گونجنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ان چیزوں کا چند گز دور پڑی ہوئی مانشا کی لاش سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ایک ہراس سا دل کو جکڑنے لگا۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لپکا کہ مجھے فوراً انسپکٹر ضامن کو اس اندوناک واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں واپس مڑی اور اس روش کی طرف بڑھی جو مجھے یہاں سے نکال کر باغ کے محرابی دروازے تک پہنچا سکتی تھی۔ ابھی میں نے واپسی کا سفر 2-3 قدم ہی طے کیا تھا کہ اچانک شاخیں سرسر آئیں، قدموں کی چاپ گونجی اور پہلو سے ایک سایہ نکل کر مجھ پر جھپٹا۔ مجھے یاد نہیں، لیکن یقینی بات ہے کہ میں سینے کی پوری قوت سے چیخی ہوں گی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو خود کو ناقابل بیان دہشت کے زار سے روک نہیں سکتا تھا۔ ایک زور آور ہاتھ میرے منہ پر آیا، میرے کندھوں کو شدید دھکا لگا اور میں اوندھے منہ پھولوں کی کیاری میں گری۔
گرنے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ایک آہنی گرفت میں ہے اور ہونٹوں پر ایک سخت کھردری ہتھیلی یوں جمی ہوئی ہے جیسے اسے میرے منہ کے ساتھ ویلڈ کر دیا ہو۔ میں نے پوری قوت سے مچل کر خود کو آزاد کرانا چاہا لیکن ناکام رہی۔ میری پشت زمین پر گھسٹ رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حملہ آور مجھے کسی جانب کھینچ رہا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا باغ کے پچھلے دروازے سے باہر لے آیا۔ یہ ایک کھیت تھا۔ کھیت کے ایک حصے میں کٹے ہوئے درختوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا تھا۔ اس ڈھیر میں دیودار، چیل اور پڑتل کے چھوٹے بڑے درختوں کے بے شمار تنے شامل تھے۔ یہ بے قیمت لکڑی نہ جانے کب سے یہاں پڑی تھی۔ کئی تنے پڑے پڑے زمین میں دھس چکے تھے اور ان کی چھال پر پھپھوندی لگی ہوئی تھی۔ یہ ڈھیر کم از کم 1 ایکڑ رقبے میں تھا۔ حملہ آور باغ کے دروازے سے نکلتے ہی ان لکڑیوں میں داخل ہو گیا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اب اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہونٹوں پر سے ہتھیلی کی گرفت ختم کرنے کے لیے میں نے شدید مزاحمت کی تو حملہ آور نے مجھے زمین پر پٹک کر گھٹنا میری گردن پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بائیں پہلو میں کوئی نوکدار شے چبھتی محسوس ہوئی۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ اس نوکدار شے نے لباس میں سے گزر کر میری جلد کو زخمی کر دیا ہے۔ حملہ آور معمولی سے دباؤ اور بڑھاتا تو وہ شے میری پسلیوں میں اتر جاتی۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ملگوجے اندھیرے میں یوں لگا جیسے اس نے پیشانی اور ایک رخسار پر کیچڑ ملا ہوا ہے۔ اس بات کا پتہ بعد میں چلا کہ وہ زخمی تھا اور اس کے چہرے پر کافی خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اندرونی غضب سے چمک رہی تھیں۔ ناکافی روشنی کے باوجود میں اسے پہچان گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے دل کی دھڑکن تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں سے 1 فٹ کے فاصلے پر جو چہرہ تھا وہ ضامن علی کا تھا۔ وہ خوفناک عجیب آواز نے پھنکارا، قسم پیدا کرنے والے کی، آواز نکالی تو پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ یہ ضامن علی کی آواز تھی، لیکن یہ لہجہ کسی درندے کا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اس وقت میں انگلی کو جنبش بھی دیتی تو وہ دیوانگی کے عالم میں مجھے قتل کر دیتا۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے نوکدار چیز کا دباؤ کم کیا اور مجھے بازو سے کھینچ کر بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ میں کمانی دار چاقو تھا۔ چاقو میری آنکھوں کے سامنے نچا کر بولا، چلو اٹھو، میرے آگے آگے چلو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی بات مان رہی تھی لیکن اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں زندگی کا اتنا سرد گرم دیکھ چکی تھی اور موت کو اتنی مرتبہ چھو کر گزری تھی کہ اعصاب سن ہو چکے تھے۔ وہ مجھے دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ لکڑیوں کے اس عظیم و شان ڈھیر میں قدرتی طور پر ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ 15-20 گز آگے جا کر یہ سرنگ یکدم ایک چھوٹی سی دراڑ میں بدل گئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ جہاں سرنگ ختم ہوئی وہاں بائیں جانب تھوڑی سی کشادہ جگہ تھی، جیسے کوئی نیچی چھت والی گیلری ہو۔ غالباً لکڑیاں ڈھیر کرتے ہوئے یہاں چھوٹا سا خلا رہ گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر ضامن نے اپنا سگریٹ لائٹر جلایا تو گرد و پیش روشن ہو گئے۔ ایک بلی اور اس کے بچے ہمیں گھورتے ہوئے کونے خدروں میں رینگ گئے۔ آڑی ترچھی پڑی شہتیروں اور لکڑیوں سے بے شمار جالے چمٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف کسی مرغی کے پر پڑے تھے جسے کوئی کتا یا بلہ بھمبوڑ کر چلا گیا تھا، دوسری طرف کسی جانور کا خشک فضلہ پڑا تھا۔ ضامن نے لائٹر کو موم بتی کی طرح ایک پتھر پر رکھ دیا اور مجھے دھکیل کر زمین پر بٹھا دیا۔ میں نے پہلی دفعہ غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور لرزتے کانپتے لہجے میں کہا، انسپیکٹر ضامن، تم نے مانشا کو قتل کر دیا؟ تم نے اس کا خون کر دیا؟ وہ بڑی بے فکری سے مسکرایا اور تھوڑا سا لنگڑا کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے سر کے علاوہ پاؤں بھی زخمی ہیں۔ اس زخمی پاؤں پر اس نے اپنا مفلر باندھ رکھا تھا۔ میں نے گھاس پر خون کے جو نشان دیکھے وہ یقیناً اسی زخمی پاؤں کے تھے۔ اب اس میں شبے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی کہ مانشا کے باغ میں جو جنونی واقعہ رونما ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار صرف ضامن علی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھیانک خیال میرے ذہن میں گھس آیا کہ علاقے میں مسلسل ہونے والی قتل کی وارداتوں میں ضامن علی کا ہی ہاتھ ہے۔ تو کیا اس وقت میں ایک جنونی شخص کی دسترس میں تھی؟ نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر ضامن علی کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر بولی، تم قاتل ہو، تم خونی ہو، صرف تم نے مانشا کو مارا ہے۔ مارا ہے تو پھر؟ اور اس سے پہلے بھی جو قتل ہوئے وہ تم نے کیے؟ یہ بات ٹھیک نہیں، وہ سارے قتل میں نے نہیں کیے۔ اس کا مطلب تم نے قتل کیے ہیں؟ بالکل کیے ہیں، اور اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے کیے ہیں۔ اس کے لہجے میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں حسب معمول کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا اس لیے کہ تم انسپیکٹر ہو؟ کس قانون نے تمہیں اس قتل و غارت کی اجازت دی ہے؟ کہاں سے اتھارٹی لے کر آئے ہو تم خون کرنے کی؟ اس نے خون آلود چاقو کو مٹی سے صاف کر کے اپنی گردآلود پتلون کی جیب میں رکھا اور اطمینان سے بولا، قانون سے اجازت لے کر نہیں،
قانون کو توڑ کر قتل کیے ہیں، اور اس لیے کیے ہیں کہ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ شاید تم مجھے کوئی کہانی سنانے کے چکر میں ہو، لیکن میں تمہارے منہ سے ایک لفظ سننا نہیں چاہتی۔ مجھے تمہاری سانسوں سے گوشت خور درندے کی بو آ رہی ہے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میرے جذباتی پن کو دیکھتے ہوئے اس نے چاقو جیب سے نکال کر ایک بار پھر گود میں رکھ لیا۔ میری کہانی طویل نہیں، بہت مختصر ہے۔ تم نہ بھی سنو گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سلوک کی وجہ سمجھ میں آ جائے جو میں تم سے کرنے والا ہوں۔ کیسا سلوک؟ حوصلہ رکھو، ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور تنگ سی جگہ میں دھواں بکھیرتے ہوئے بہکی بہکی بے رب باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے جو کچھ معلوم ہوا اور جس کے ادھورے پن کو میں نے تخیل سے مکمل کیا، کچھ اس طرح تھا۔ تقسیم ہندوستان کے وقت ضامن علی کا باپ کبیر علی ریلوے پولیس میں حوالدار تھا۔ وہ ایک بارش نمازی اور ایماندار شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چند ملزموں کو پکڑا جو گودام سے ریلوے کا لوہا چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو حوالدار تھا وہ چوروں سے ملا ہوا تھا۔ ملزموں نے کبیر علی کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہا، لیکن ناکام رہے۔ ان کی رشوت ٹھکرا کر کبیر علی نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ اس واقعے سے خونی رنجش نے جنم لیا۔ جیل سے باہر آتے ان لوگوں نے کبیر علی کو قتل کر دیا اور علاقہ غیر میں فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان کی بازیابی کی بہت کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ تاہم کبیر علی کو قتل کر کے بھی قاتلوں کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ قریباً 2 سال بعد انہوں نے پھر وار کیا اور کبیر علی کے چھوٹے بھائی نذیر کو جان سے مار دیا اور اس کے دوست کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ تاہم اس دفعہ ان کا نقصان بھی ہوا۔ نوجوان نذیر علی نے شکار ہونے سے پہلے حت المقتول مزاحمت کی اور شکاریوں میں سے بھی ایک کو ڈھیر کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملزمان ایک بار پھر علاقہ غیر میں فرار ہو گئے، لہٰذا کوشش کے باوجود قانون کے ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکے۔ ملزم پارٹی میں سے مرنے والے کا نام ادریس تھا۔ ادریس کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان نے پورے 8 برس انتظار کیا۔ 8 برس میں حوالدار کبیر علی کا بیٹا ضامن علی جوان ہو چکا تھا اور پولیس میں سب انسپیکٹر تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ ایک روز صبح کو ضامن علی تھانے سے گھر روانہ ہوا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے راستے میں اپنی بیوی بچوں کے لیے ناشتے کا سامان خریدا، بچوں کے لیے دودھ لیا اور تھکے ماندے قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو اسے 3 خوچنکا لاشیں ملی، خون سے لتھڑے ہوئے بستر ملے اور ایک ہجوم ملا جس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر ماتمی خاموشی تھی۔ 8 سال کی خاموشی کے بعد دشمن ایک بار پھر وار کر گیا تھا۔ یقیناً وہ اسے قتل کرنے آئے تھے اور اسے نہ پا کر انہوں نے اس کے اہل خانہ پر قیامت توڑ دی تھی۔ اس جانکا حادثے نے ضامن علی کو نیم پاگل کر دیا۔ کئی ہفتوں تک اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ایک بار پھر ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ اب اسے انسپیکٹر بنا دیا گیا تھا۔ انسپیکٹر کا پھول دیکھ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کاش یہ پھول دیکھنے والی آنکھیں زندہ ہوتی۔ کتنا ارمان تھا زبیدہ کو یہ دن دیکھنے کا۔ وہ زبیدہ اور اس کے بچوں کے قاتلوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا، لیکن وہ درندے وار کرنے کے بعد ایک بار پھر آزاد علاقے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکے تھے۔ حکام نے ایک ایس پی کی قیادت میں تفتیشی پارٹی ترتیب دے کر کرم ایجنسی میں بھیجی۔ ایس پی کو ہدایت کی گئی کہ وہ ہر صورت میں ملزمان کو برآمد کرے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا جائے۔ اس پارٹی نے کئی ہفتے آزاد علاقے میں گزارے، پولیٹیکل ایجنٹس، ملکوں، سرداروں اور جرگوں سے رابطہ قائم کیا، لیکن ملزمان کی گرفتاری میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر یہ لوگ منہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ انہی دنوں ضامن علی کے ذہن میں ایک نئی سوچ کا بیج پڑا۔ یہ دیوانگی کی سوچ تھی اور اس سوچ کے پیچھے اس کی 3 پشتوں کا دکھ شامل تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے خاندان پر ٹوٹنے والے مظالم کا ذمہ دار علاقہ غیر ہے، وہ علاقہ غیر جس میں بسنے والے کچھ ناقابت اندیش لوگ مجرموں اور قاتلوں کے لیے اپنی باہیں کھول دیتے ہیں اور انہیں قانون کی پہنچ سے دور کوہستانی بھول بھلائیوں میں گم کر دیتے ہیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا عہدہ، اس کی وردی، اس کا اختیار، سب کچھ بیکار ہے۔ جہاں آزاد علاقے کی حد شروع ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے ان چیزوں سے کیا لینا دینا تھا؟ اسے تو اپنے مجرم درکار تھے، وہ مجرم جنہیں آزاد علاقہ ایک بار پھر اپنی گود میں چھپا چکا تھا۔ ایک روز وہ خود بھی چپکے سے آزاد علاقے میں چلا آیا۔ ایک مفرور مجرم کا بھیس بدل کر اپنے مفرور مجرموں کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ اس نے راتیں ویرانوں میں گزاری اور بھوکا پیاسا کوہستانی وسعتوں کو ناپتا رہا۔ بستی بستی، پہاڑ پہاڑ اور قبیلہ قبیلہ اس نے اپنے دشمنوں کی تلاش جاری رکھی۔ محنت اور مسلسل کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ضامن علی کی آبلہ پائی بھی رائے گاں نہیں گئی۔ اسے اپنے دشمنوں میں سے پہلا اقبال نامی ایک شخص کا کھوج ملا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ضامن کا پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد اس نے 5 قتل اور کیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 5 افراد ضامن کے لیے اجنبی تھے۔ ان کی موت کا سبب صرف ایک ہی تھا، یا تو وہ مفرور مجرم تھے یا انہوں نے کسی مفرور کو پناہ دی تھی۔
حد سے بڑے ہوئے دکھوں نے ضامن کو نیم دیوانہ کر دیا۔ آزاد علاقے میں روپوش ہونے والا مجرم چاہے کوئی بھی ہو، ضامن کو جہاں کہیں بھی کوئی مشکوک شخص نظر آیا وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ جو ہی اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ قانون سے بھاگا ہوا شخص ہے، ضامن علی موت کا فرشتہ بن کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس کے 6 مقتولوں میں سے 2 ایسے تھے جو خود مفرور مجرم نہیں تھے، لیکن وہ مفرور مجرموں کو پناہ دیتے تھے۔ ان میں سے ایک منگل قبیلے کا خانہ بدوش سردار تھا اور دوسرا خود مانشاہ تھا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ضامن علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مانشاہ مفرور مجرموں کو پناہ دینے کے حوالے سے خاصا مشہور تھا۔ ضامن علی کو بھی اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پناہ دے دی تھی، اور یہی دلیری بالآخر اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد مانشاہ کافی محتاط ہو گیا تھا اور اس نے اپنے مکان کے گرد مسلح پہرے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ قاتل اس کے گھر کے اندر ہی ہے، بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ضامن بہترین موقع کی تلاش میں تھا۔ آج موقع ملتے ہی اس نے اپنا کمانی دار چاقو مانشاہ کے دل میں اتار دیا۔ ضامن کی رودات ختم ہوئی تو لکڑیوں کے نیچے وہ مختصر سا خلا سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ ضامن کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ ہنس کر بولا، میں نے غلط تو نہیں کیا نا؟ بتاؤ، غلط تو نہیں کیا نا؟ گنہگار کو سزا تو ملنی چاہیے۔ کیوں لوگ جرم بھی کرتے ہیں اور قانون سے بچ کے بھی رہیں؟ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیوں اس آزاد علاقے میں پہنچ کر انصاف کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں؟ یہاں کے لوگ بھی انصاف پسند ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، قانون اور لاقانونیت کا مطلب سمجھتے ہیں، پھر درمیان میں دیوار کیوں حائل ہے؟ میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے سگریٹ بجھا کر دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر باندھے اور لکڑیوں سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دیر بعد خلا میں گمبھیر خاموشی طاری رہی اور ضامن کی بھاری آواز نے سکوت کو توڑا۔ تم بھی تو مفرور مجرم ہونا، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ میرے سر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ ضامن علی یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کیسے معلوم ہوا سب کچھ؟ میں ہکلا کر رہ گئی۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، چاقو اس کی گود میں تھا۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ یہ چاقو میرے ہاتھوں سے بالکل محفوظ ہے۔ میرا خیال ہے تم پریشان ہو گئی ہو، سوچ رہی ہو کہ مجھے سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ یہ مت بھولو کہ میں پولیس والا بھی ہوں۔ پولیس والے عام طور پر چہرہ پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری تصویر ہے نا؟ اس نے جیب سے ایک مڑا توڑا اخباری تراشا نکال کر میری طرف پھینک دیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے تراشا اٹھایا۔ میری ایک چھوٹی سی تصویر میرا منہ چڑھا رہی تھی، ساتھ ہی 4-5 انچ کی ایک کالمی خبر بھی موجود تھی۔ لکھا تھا، واصف چنگیزی قتل کیس کی مفرور ملزمہ ثنا محمود کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یاد رہے کہ قریباً 8 ماہ قبل اس کی گرفتاری کے لیے بازار حسن کے ایک مکان پر چھاپا مارا گیا تھا۔ چھاپے سے کچھ دیر قبل وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ملزمہ ثنا ایک بااثر غیر ملکی شخص کے ساتھ کراچی کے ایک نائٹ کلب میں دیکھی گئی ہے۔ ایک پولیس پارٹی سے اطلاع پر کراچی روانہ کی گئی، مگر تفتیش کے بعد یہ خبر غلط نکلی۔ خبر کا متن حیران کن تھا۔ کہاں کراچی کا نائٹ کلب اور کہاں خانہ بدوش قبیلے کی قید۔ ضامن علی نے اب آنکھیں کھولنی تھی اور بغور میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے تراشے سے نگاہ ہٹائی تو وہ زہریلے پن سے مسکرا دیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا تاریخ خلا کچھ اور بھیانک لگنے لگا۔ میں نے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کھلا ہوا چاقو اس کے داہنے ہاتھ میں تھا۔ اس چاقو کے پھل پر کہیں نہ کہیں اب تک مانشاہ کا خون لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میں اتنی خوفزدہ نہیں ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے۔ میں موت کے شکنجے میں تھی۔ جنونی قاتل مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر تھا۔ ضامن علی جب چاقو تھام کر میری طرف سرکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جنون کی لہر دیکھی۔ میں گھبرا کر پیچھے سرک گئی۔ ضامن کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی خنجر کی نوک میری تھوڑی کے نیچے چبھنے لگی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، انسپکٹر ضامن، ہوش کرو۔ اچانک اس نے خنجر میری گردن سے ہٹا دیا، پیچھے ہٹ کر لکڑی سے ٹیک لگا لی۔ میں تجھے قتل نہیں کروں گا ثنا، جانتی ہو کیوں نہیں کروں گا؟ میں خاموش رہی۔ وہ ہنسنے لگا۔ عجب وحشت زدہ سی ہنسی تھی اس کی۔ میں کیوں قتل کروں تجھے؟ کیا قصور ہے تیرا؟ میں نے سب پڑھا ہوا ہے، میں نے سب کچھ پڑھا ہے تیرے بارے میں۔ تو قانون سے فرار ہو کر نہیں چھپی، قانون تجھ سے چھپا ہوا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں جانتا ہوں بچے کی موت کیا ہوتی ہے، میں جانتا ہوں بی بی، کوئی بھی ماں ہوتی تو ان حالات میں یہی کچھ کرتی جو تم کر رہی ہو۔ شاید زبیدہ بھی ہوتی تو وہ بھی یہی کچھ کرتی۔ ایک بار پھر ضامن نے ہاتھ گردن کی پشت پر باندھ کر سر کو سہارا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسوؤں کے 2 دھارے اس کے رخساروں کو بھگوتے چلے گئے۔ لکڑی کی درزوں اور بھول بھلائیوں میں سے راہ بنا کر ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اندر آیا اور میرے پاؤں میں پڑے اخباری تراشے کو الٹ گیا۔ تراشے کی پشت پر ایک اور چھوٹی سی خبر میرے مطلب کی تھی۔
میں نے بے ساختہ تراشا اٹھا کر دیکھا۔ نیوز رائٹر نے ادبی انداز اختیار کرتے ہوئے سرخی جمائی تھی۔ پرندوں کی آزادی، نیچے لکھا تھا، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں وہ تمام پرندے آزاد کر دیے جائیں گے جو چند ماہ پہلے اسمگلروں کے ایک بہت بڑے گروہ سے قبضے میں لیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ان تمام شکاری پرندوں کو ناجائز طور پر پکڑا گیا تھا اور ان کی مالیت کروڑوں روپے تک پہنچتی ہے۔ ان میں نایاب شاہین، عقاب اور باز شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ پرندے جو اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں محکمے کی تحویل میں رہیں گے اور انہیں بعد ازاں سرکاری طور پر فروخت کیا جائے گا۔ پرندوں کو چھوڑنے کی کارروائی محکمہ وائلڈ لائف اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں عمل میں لائی جائے گی۔ یہ اخباری تراشا 4 روز پہلے کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کروڑوں روپے مالیت کے وہ مسروقہ پرندے آزاد کیے جا چکے تھے یا کیے جانے والے تھے۔ چنگیزی کے خلاف یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان پرندوں کو بیرون ملک اسمگل کرنا چنگیزیوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ہم سب نے مل کر اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس خبر کو پڑھ کر میرے سینے کی جلن میں ذرا سی کمی واقع ہو گئی ہے۔ ضامن علی بدستور ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ لائٹر کی جگہ اب ایک موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ یہ موم بتی ضامن نے یہیں کہیں سے تلاش کر کے جلائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے۔ میں نے اس کی تشویشناک خاموشی کو توڑنے کے لیے کہا، ضامن، میں کوئی قانون دان نہیں کہ تمہارے کردار پر تبصرہ کر سکوں۔ بہرحال اتنا کہوں گی کہ تمہیں خطرناک راستے پر چل رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر تم واقعی مفرور مجرموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو تم نے کسی معمولی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایسے لوگوں سے ٹکراؤ کا نتیجہ موت کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل کسی کی گولی تمہیں چاٹ لے گی یا پھر پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے۔ میرے خیال میں 8 10 یا 20 30 قتل کر دینے سے یہ وسیع و عریض علاقہ مفرور مجرموں سے خالی نہیں ہو جائے گا۔ اگر تم واقعی اپنی سوچ سے مخلص تھے تو تمہیں قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا۔ ضامن نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، زوردار اور طویل قہقہہ۔ مختصر جگہ اس قہقہے سے گونج اٹھی۔ ہنس ہنس کر وہ دوہرا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہنستے ہنستے ہی وہ بولا، بہت خوب بھائی، واہ واہ، کیا بات کی ہے۔ مجھے قانون پسندی کا مشورہ دی ہے۔ کتنی اچھی لگی تمہارے منہ سے بات۔ بہت شکریہ اس نیک مشورے کا، لیکن میں اتنا گدھا نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ میں نے جو راستہ چنا ہے اس پر چلوں گا۔ رہی بات دشمن کی گولی کی تو اس کا خطرہ تو ہم جیسوں کو رہتا ہی ہے۔ ویسے بھی میں خود بھی سوچ رہا ہوں کیا کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے۔ جنگل میں زیادہ شکار کھیلا جائے تو جانور بھاگ جاتے ہیں۔ ماہر شکاری تھوڑا سا وقفہ دے کر شکار پر نکلتے ہیں، لیکن کیا؟ لیکن وقفے سے پہلے میں ایک درندے کو ضرور مارنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک نہیں 2۔ نئے آئے ہیں اس جنگل میں، بڑی مستی کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ ہیں 2 عدد، 2 پائے۔ ایک بالوں والا ہے، ایک بغیر بالوں کے۔ بڑے چوکنے ہیں، لیکن میں نے مچان لگا دی ہے، بچ کر نہیں جائیں گے۔ آج کل میں ٹھائیں کر دوں گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مان شاہ جیسے 2 اور افراد کا ذکر کر رہا ہے۔ دفتن کچھ فاصلے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ضامن ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی اور پھر اندھیرے میں اس کے چاقو کی کڑکڑاہٹ گونج اٹھی۔ اس نے چاقو کھول کر ہاتھ میں لے لیا۔ خبردار، آواز نکالنے کی کوشش کی تو ڈھیر کر دوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا بازو گرفت میں لے لیا۔ قدموں کی چاپ بتدریج قریب آ رہی تھی، ساتھ ساتھ مدھم انسانی آوازیں بھی تھیں۔ ہم دونوں بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ یکایک 100 گز کے فاصلے سے ایک زوردار آواز آئی۔ بولنے والے نے پشتو میں کہا، جو کوئی بھی ہے باہر نکل آئے، ورنہ اندر ہی گولیوں سے بھون دیں گے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بستی والوں کو شک ہو چکا تھا کہ لکڑیوں کی اس لاٹ کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے۔ ضامن نے میرا بازو کھینچا اور ٹٹولتا ہوا مخالف سمت میں بڑھا۔ دیا سلائی جلا کر اس نے مجھے ایک چھوٹا سا رخنہ دکھایا۔ اوندھے منہ لیٹ کر اس میں سے بمشکل گزرا جا سکتا تھا۔ ضامن نے ہدایت کی کہ میں اس میں سے گزر جاؤں۔ کھلا چاقو اس کے داہنے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ کچھ پس و پیش کے بعد میں خلا میں سے گزر کر دوسری طرف آ گئی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف لکڑی کا کھردرا پن تھا۔ جس وقت ضامن علی خلا میں سے گزر رہا تھا میں اس پر حملہ کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ اس نے بھی زیادہ موقع نہیں دیا اور 1-2 سیکنڈ میں رکھنے سے گزرنے کا مرحلہ طے کر لیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر لائٹر کی مدد سے موم بتی روشن کر لی اور لکڑی کے بیچوں بیچ رخنوں، درزوں اور خالی جگہوں سے گزر کر ہم آگے بڑھنے لگے۔ یہ ایک خطرناک عمل تھا۔ سینکڑوں من وزنی دیوہیکل گلیاں بڑی بے ترتیبی سے ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی تھیں اور کسی کسی جگہ تو یوں لگتا تھا کہ اگر ہم نے انہیں ذرا بھی چھیڑا تو وہ ہمارے اوپر آن گریں گی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ ہم نے 15 منٹ میں طے کیا۔ ایک جگہ موزوں خلا دیکھ کر ضامن اوپر کی جانب باہر نکل گیا۔ بعد میں اس نے مجھے بھی کلائی سے تھام کر باہر کھینچ لیا۔
ہم لکڑی کے اس عظیم و شان ڈھیر کے جنوبی کنارے کے پاس تھے۔ گہری تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مجھے لے کر ڈھیر سے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی ہی دور آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جو ہی ہم کھیتوں میں داخل ہوئے، ضامن علی مطمئن نظر آنے لگا۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور زخمی پاؤں کی وجہ سے لنگڑاتا ہوا میرے پیچھے چلنے لگا۔ چاقو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ اتنا پھرتیلا ضرور ہے کہ زخمی ہو جانے کے باوجود میرے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بنا دے گا۔ یہاں پر پارٹ 36 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 37 سماعت فرمائیں۔